أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وعند النسائي كبشين كبشين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کی طرف سے ایک ایک دمبے سے عقیقہ کیا، عقیقہ ایک ایک دمبا ذبح کیا۔ یہ روایت ہے حضرت امام ابو داؤد کی، اور امام نسائی نے یہ روایت کی ہے کہ دونوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مینڈے جو ہیں وہ ذبح کیا اور ان کا عقیقہ کیا۔ ایک حدیث میں ایک ایک دمبا ہے، دوسرے میں دو دو دمبے۔ وَنَبْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وسلم عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَارِهَ الْإِثْمَ وَقَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيُنْسِكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا۔ جواب میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ پوچھا گیا عقیقے کے بارے میں، اور آپ نے عقوق کے بارے میں، عقیقہ جو عقوق کہتے ہیں والدین کی نافرمانی کرنے کو، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ گویا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہ راوی کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے گویا عقیقے کے اسم کو پسند نہیں کیا، لیکن یہ اس راوی کی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے کئی احادیث میں یہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقے کا نام آپ نے دیا ہے، اور اگر یہ آپ کو پسند نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت یہ ہے کہ جو کسی چیز کا نام پسند نہ ہوتا آپ تبدیل فرما دیں۔ آپ نے تبدیل نہیں فرمایا تو گویا یہ کہنا کہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ اشارہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بچے کا عقیقہ کرو گے تو بچہ والدین کا فرما بردار نکلے، اگر نہیں کرو گے تو بچہ جو ہے اسے خطرہ ہے کہ وہ والدین کی نافرمانی کرے۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ عقیقہ ایسی عبادت ہے کہ اگر تم اس کو کرتے ہو تو یہ بچہ تمہارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس کی خواہش یہ ہو کہ بچے کی طرف سے جانور ذبح کرے تو اسے چاہیے کہ بچہ ہو تو اس کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرے، اور بچی ہو تو اس کی طرف سے 1 بکری، یعنی بچے کا عقیقہ 2 بکریوں سے، بکرا ہو یا بکری ہو،
اور بچی کا عقیقہ جو ہے وہ ایک بکری سے کریں۔ اس حدیث پاک امام ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت فرمایا۔ وعن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حين ولدت فاطمة بالصلاة رواه الترمذی و ابو داود وقال الترمذی هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو رافع سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جنم دیا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے کان میں اذان پڑھی، وہ اذان جو نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے، اذان جو نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہاں ایک کان میں اذان دینے کا ذکر ہے، معمول یہ ہے کہ دونوں کانوں میں اذان پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے کہیں پتہ نہیں پڑھا تو ہے کہ نہیں، میرا معمول یہ تھا کہ دائیں کان میں فجر والی اذان پڑھتا اور بائیں کان میں جو ہے وہ اقامت پڑھتا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت فرمایا اور ترمذی نے اس کو حدیث صحیح قرار دیا۔ وعن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا فی الجاہلیۃ اذا ولد لأخذنا غلام ذبح شاة فلطخ راسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق راسه ونلتقه بالزعفران رواه ابو داود وزاد رزین بنسمیہ۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں تھے تو اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کی جاتی اور اس بکری کے خون سے اس بچے کا خون بچے کے سر پر جب وہ لساڑ دیا جاتا۔ جب اسلام آ گیا تو ہم بکری ذبح کرتے تھے، ساتویں دن بکری ذبح کرتے تھے، اس کے سر کو مونڈتے تھے اور سر پر زعفران ملتے تھے، سر پر خون نہیں ملتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خون تو پلید ہے، ناپاک ہے، تو ناپاک کرنا جائے، جسم کو ناپاک کرنے سے تو عبادت نہیں ہوتی۔ تو ہم جب وہ جانور ذبح کرتے تھے اور بچے کے سر کو بال کاٹ کر جو ہے وہ زعفران سے اس کے بعد زعفران مرتے تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم اس کا نام رکھتے تھے، ساتویں دن یہ کام کرتے تھے، دوسرے بال کاٹتے تھے، قربانی کرتے تھے، عقیقہ کرتے تھے اور اس کا نام رکھتے تھے۔ کتاب الاطعمہ، کھانے کا بیان۔ عن عمر بن ابی سلمہ قال كنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وكانت يدي تثیج فی الصحفہ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک متفق علیہ۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور اس کے بچے پہلے سے ہوں، پچھلے خامد سے اس کے بچے ہوں، تو نئے خامد کے پاس جب وہ آتی ہے بچے اس کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ان کے ربیب کہلاتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عالیہ جن کا نام ام سلمہ تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر میں یہ پروان چڑھے، ان کو ربیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں۔ وہ اپنی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی کفالت میں تھا۔ لفظ تو یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں، حجر گود کو کہتے ہیں، اور جب ہم کھانا کھاتے تھے، عربوں کا رواج یہ نا، ہم جس طرح کولی ہر آدمی علیحدہ کرتا ہے، وہ ایسے نہیں کھاتے، وہ ایک بڑے برتن میں کھاتے ہیں، سارے وہاں سے کھاتے ہیں، اس کو صحف کہتے ہیں۔ تو میرا ہاتھ جو ہے وہ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر چکر لگا، کبھی ادھر سے کوئی چیز پکڑی، ادھر سے پکڑی، ادھر سے پکڑی،
تو میں اس طرح سے جو ہے نا برتن ٹھکانا حاصل کرتا تھا. حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے تربیت ہے نا، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کھاتے وقت تین کام کرنے کو حکم دیا. فرمایا سم اللہ، سب سے پہلے جب کھانا کھانے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. یہ کھانے کے آداب ہے، یہ کھانے کے آداب ہیں. سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو. بکل بیمینک، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ. بکل مما یلی کا، جو کھانا تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ. وہاں سے پکڑ کے، وہاں سے پکڑ کے نہیں، وہ ادھر جو بیٹھے ہیں اس کے سامنے اس کا آگے، تو اپنے سامنے سے کھاؤ. بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ اگر ان پر عمل ہو جائے، یہ جو اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیب بیان، تو انسان تہذیب کے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ دوسرے جو ہے اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھو. یہ نئی تہذیب جو ہے جس سے ہمارا واسطہ پڑا، اس میں یہ چیزیں نہیں، وہ ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم تیار کی، جو آپ نے تربیت کی، اس میں یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ مسلمان کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور اپنے سامنے سے کھاتے ہیں. یہ حدیث پاک متفق علیہ، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. حج فرض کب ہوتا ہے؟ زندگی میں یہ ایک مرتبہ فرض ہے جب جس میں شرطیں پائی جائیں، اور علی الفور آپ پر حج فرض ہے تو آپ کو تاخیر آپ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس میں خطرہ یہ ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے حالات آپ کے بدل جائیں اور آپ حج نہ کر سکیں. جب حالات ٹھیک ہیں، فرض تو آپ پر ہو گیا، اگر آپ نے اس وقت نہیں کیا اور بعد میں آپ کے حالات جو چینج ہو گئے تو وہ جو فردیت طاقت تو نہیں ہوتی، وہ آپ کے ذمہ رہتی ہے. تو ہو سکتا ہے پھر جب وہ آخر وقت تک حالات پتہ نہیں کیسے ہوں، آپ کر سکیں یا نہ کر سکیں، تو اس کو فوری طور پر ادا کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. اس کے فرض ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ مسلمان ہو بندہ، عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے. ہر ایک سے نہیں کہتا نماز پڑھو، ہر ایک سے یہ نہیں فرماتا روزے رکھو. یہ وہ کام ہے جو اپنوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. جو اپنے ہیں، جو اپنا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جب خطاب فرماتا ہے تو کہتا ہے ایمان لے آؤ. پہلے ایمان جو لے آئے، پھر ان سے حکم دیتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو. تو مسلمان نمبر 1، نمبر 2 عقل، نمبر 3 بلوغ، بالغ ہونا. یہ شرط اس لیے ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کی عقل کامل نہیں ہوتی، ایسا ڈیولپ ہوتی ہے نا ابتدا میں. چوتھا بندہ آزاد ہو، غلام پر حج فرض نہیں ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے. اور حج کا وقت پہلے کل بتایا تھا نا کہ مخصوص ایام ہیں، مخصوص دن ہیں، ان کے اندر یہ حج کیا جا سکتا ہے. ان کے آگے پیچھے آپ نے وقوف عرفات کرنا ہے، وہ صرف 9 ذی الحج کو ہو سکتا ہے، باقی سال کے باقی کسی دن نہیں ہو سکتا. جو کنکریاں آپ مارتے ہیں وہ 10، 11، 12 کو یا 13 کو مارتے ہیں، یہی ان کا دن ہے اور کوئی نہیں. جو حج کا جو فرض ہے اپنا طواف زیارت، اس کا بھی وقت مقرر ہے، اسی وقت آپ کر سکتے ہیں، آگے پیچھے نہیں کر سکتے. آدمی جب سفر جو ہے وہ شرط اگلی یہ ہے
کہ آدمی کے پاس آج کے اخراجات پورا کرنے کے لیے گنجائش موجود ہو۔ مکہ کے اندر ہو تو اس کو بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ مکہ کے اندر بندہ رہتا ہے، کمزور ہے، تو وہ پیدل تو ہمت والا بندہ تو عرفات تک بھی پیدل جا سکتا ہے، لیکن ہر آدمی تو ہمت والا ہوتا نہیں ہے۔ تو جو اخراجات آنے ہیں وہ بھی آدمی کے پاس موجود ہونے، اگر اخراجات نہیں ہیں تو آج فرض نہیں ہوگا۔ سواری جو ہے نا وہ دوسرے اخراجات بھی اور سواری بھی، سواری جو ہے وہ آپ کی اپنی ہو یا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ مشترک ہو کے مل کر کریں گے۔ ملکیت بھی آپ اجرت پر بھی لے سکتے ہیں، کرائے پر بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو صرف یہ کہتا ہے کہ آپ میری استعمال کر سکتے ہوں، اس طریقے سے آپ بھائی کر سکتے ہیں، بھائی فرض نہیں ہوگا، کیونکہ آپ وہ دوسرا آدمی ہو سکتا ہے اب آپ سے کہتا ہے جو آگے جا کر کہے تم میری سواری استعمال نہیں کر سکتے، تو اگر سواری جو ہے اس کے آپ مالک ہیں یا آپ نے کرائے پر لی ہوئی ہے تو اس صورت میں تو آپ پر فرض ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آپ آج کا پروگرام بنائیں، میری سواری استعمال کر لینا، میں آپ کو اجازت دوں گا، تو اس طریقے سے آج جو فرض نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے اخراجات بھی، اور پیچھے جو لوگ آپ کے زیر کفالت ہیں، آپ کی اہلیہ آپ کے زیر کفالت ہے، چھوٹے بچے آپ کے زیر کفالت ہیں، آپ حج پر جاتے ہیں، وہاں آپ کا مہینہ لگتا ہے، 1.5 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، اس عرصے میں ان کے اخراجات کا بندوبست بھی ہونا چاہیے، ان کے اخراجات کا بھی بندوبست ہونا چاہیے۔ جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کو مسلسل رکھنے کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حج پر جائیں تو جو آپ کا کاروبار ہے واپس آئیں تو بٹا ہوا گا۔ یہ تمام چیزیں جو اگر آپ کے پاس موجود ہیں تب حج آپ پر فرض ہوتا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں پائی جائیں تو حج کو جلدی ادا کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے بعد میں آدمی جو ہے وہ ادا نہ کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔